دوستو، مشتاق احمد یوسفی جو کہ دنیا ادب میں صفحہ اول کے مزاح نگار ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک عربی نے مجھے کہا کہ یار مسلمان تو ہم بھی ہیں اور اسلام ہمارے ہاں سے ہی ظہور پذیر ہوا، مگر آپ بر صغیر اور پاکستان کے لوگ تو کلمہ پڑھ کر کچھ زیادہ ہی کہہ لیں کہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، آبلے ہو گئے ہیں، اور آپ نے تو دین کو ایسے اٹھایا ہوا ہے کہ آپ سے گر گیا تو بس دین ہی گر جائے گا۔ اسی طرح واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا اور وہ سحری ٹائم لوگوں کو روزے کے لیے بھی اٹھاتا تھا، تو ایک دن وہ اعلان کر رہا تھا کہ بھائی روزے کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں، یعنی کچھ لوگ شریعت میں بھی اپنی شریعت چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم مولانا نے منظور کرائی ہے، مولانا صاحب نے، جو کہ سود منع ہے، جو کہ سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، مولانا نے دستخط کر کے اس کی جماعت نے دیے ہیں کہ ٹھیک ہے 2028 تک آپ اس کو چلا لیں۔ تو اب اس کی شرعی اور آئینی اور قانونی جہت کیا ہے یہ تو باقی علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ کسی علماء کے کسی وفد نے، علماء کے کسی نمائندے نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی کہ مولانا نے اور باقی جو مسلمان اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے کس حیثیت میں 2028 تک اس کو ایکسٹینشن دی ہے، اس پہ خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک غیر شرعی کام کرے اور اس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرے کہ میں یہ 2030 تک میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ شریعت اس میں جو اجازت اور گنجائش دیتی ہے کہ انسان جب اس کو اللہ پاک توفیق دیں تو وہ اس کو ترک کر دے اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی لے لے۔ تو اس بات پہ میں ملک کے جو مدارس ہیں، جو دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، جو بڑے بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں اور بڑے بڑے جو مدارس ہیں، ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اور آپ کے جاگتے ہوئے یہ ڈیڈ لائن مقرر کرنے والا قانون کہاں سے آ گیا۔ لہٰذا جاگ کے رہنا، اور پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے سے نہ رہنا۔